ليكن حبك للأرض بداد ليكن يومك للشعب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. واقعہ معراج. ارشاد بانی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل. آیات میں سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا ہے. سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں. نمبر 1 5 وقتہ نماز، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 اور امت میں جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت. اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسول کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نشانیاں دکھائی گئیں. جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا، اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے. اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدا، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروح عبدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا. تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں. اس آیات میں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا. ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ کے آئے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے. یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں، عبد کا ذکر مناسب تھا. حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام از خود گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا، اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے. تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے. یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں مرسلین کی تھی، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں. یہ سوال ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح میں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی. آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچتی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اسی طرح گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی.
وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جن چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا انہیں اللہ نے اپنے حال میں متحرک رکھا اور ان کے علاوہ باقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح سے پہلے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو واقعہ معراج بتائی تو اس نے آسمان پر سر اٹھا لیا اور لوگوں سے کہنے لگا، اگر میں سب بندوں کو اکٹھا کر دوں تو آپ یہ بات سب لوگوں کو بتائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بتاؤں گا۔ تو جب سارے بندوں کو ابو جہل نے اکٹھا کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی بات سنائی تو سب لوگ حیرت سے بولے کہ ایک ہی رات میں آپ واپس کیسے آ گئے؟ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں گیا اور واپس آ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر انہوں نے سچ کہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، میں تو اس سے بھی آگے والی بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو کفار نے کہا کہ بیت المقدس آپ گئے ہیں تو وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک دروازہ فلاں جگہ پہ ہے، دوسرا دروازہ فلاں جگہ پہ ہے اور یہ کھڑکی فلاں جگہ پہ لگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہر بات پہ یہی کہتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہے نور سحر جیسے